اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وہ آپ نے ایک ہندوستانی گانا سنا ہوگا کہ جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے۔ جی ہاں، دنیا کا سپر پاور مانے جانے والا شخص ڈونلڈ ٹرمپ، جو کسی کو نہیں مانتا، کسی کی نہیں سنتا، بالکل اس کا انداز آپ کو معلوم ہے۔ لیکن جناب اب خبریں آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے نیو یارک کے میئر زہران ممدانی سے ملاقات کی بات کہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا موقف نرم کیا، یعنی جو اسٹائل تھی، اب وہ جو برتاؤ تھا، سوبھاؤ تھا، وہ نرم ہو گیا اور حل تلاش کرنے کے عزم کا ارادہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی زہران ممدانی ہے جو پہلی بات یہ کہ مسلمان ہے، دوسری بات یہ کہ یہ ایک سول سٹیزن، عام آدمی تھے، اور تیسری بات یہ کہ یہ ہندوستانی گجراتی ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کی پارٹی کو امریکہ کے نیو یارک شہر میں، جو امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پر ٹرمپ کو ہرایا، ٹرمپ کی پارٹی کو ہرایا اور ٹرمپ کے خلاف جیت کر باقاعدہ یہ نیو یارک کے میئر بنے۔ ان کی بہت ساری خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اب ٹرمپ سے ان کا جھگڑا چل رہا تھا اور ٹرمپ جو ہے آنکھیں دکھا رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اب ملاقات ہو رہی ہے اور ٹرمپ نے اپنا موقف، اپنا سوبھاؤ اور اپنے بات چیت کا اسٹائل بدل دیا اور کہا کہ اب کوئی تو حل تلاش کریں گے کہ نیو یارک اور امریکہ شہر کس طریقے سے آگے، نیو یارک کیسے آگے بڑھیں۔ اور اب ٹرمپ نے اشارہ دے دیا کہ میں زہران ممدانی سے ملاقات کروں گا، اور کہا کہ ہم دونوں مل کر باقاعدہ حل نکالیں گے کہ کیسے امریکہ کا وکاس ہو سکتا ہے اور امریکہ کو آگے اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہی زہران ممدانی ہے جن کے ابھی حال ہی میں بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جنہوں نے ہمارے لاڈلے چہیتے پیارے پیارے وزیر اعظم نریندر مودی کو گجرات کے مسلمانوں کا قاتل کہا ہے۔ ان کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، جو یعنی ٹرمپ کو بھی بخش نہیں رہے اور ٹرمپ کے چیلے چپاٹوں کو بھی یہ بخش نہیں رہے ہیں۔ ناظرین، ایران کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران میں خشک سالی بہت بڑھ گئی ہے اور ایران میں مزید بحران بڑھ گیا ہے، اور زیادہ بحران، خشک سالی کا بحران ایران میں مزید گہرا ہو گیا ہے۔ حکومت نے بارش کے لیے
کلاؤڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے۔ ایران نے بڑھتی ہوئی خشک سالی اور کم ہوتے پانی کے ذخائر کے درمیان کلاؤڈ شیڈنگ مہم شروع کی ہے۔ کلاؤڈ شیڈنگ ایک ایسے وقت میں آتی ہے جب ملک کے ختم ہونے والے آبی وسائل، زراعت، بجلی کی پیداوار اور علاقائی اقتصادی استحکام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران کے موسمیاتی مرکز نے اطلاع دی ہے کہ ملک میں طویل مدتی اوسط کے مقابلے میں بارش میں 89% کمی آئی ہے۔ بارش کی یہ خطرناک کمی ایران میں خشک سالی کا بحران مزید گہرا کر رہی ہے۔ بیت المقدس کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس پر صہیونی آباد کاروں نے پھر حملہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی جو ظالم ہیں، انہوں نے فلسطین کے غزہ میں جو تباہی مچائی، پوری دنیا دیکھتے ہوئے خاموش ہے۔ اس کا سب سے بڑا افسوس ہے۔ اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ ایک طرف اسرائیل جہاں سیز فائر، جنگ بندی کا پوری طریقے سے وعدہ خلافی کر چکا ہے، غداری کر چکا ہے، اور اب لگاتار خبریں آ رہی ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس پر بھی گزشتہ کل صہیونی آباد کاروں نے حملہ کیا اور غرب اردن میں فوج نے یلغار کیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ صہیونی آباد کاروں نے اس بستی میں فلسطینیوں کے گھروں اور ان کی املاک پر سنگ باری کی پتھر برسائے، بچوں اور خواتین کو دہشت زدہ کر کے پورے علاقے میں خوف کی فضا قائم کر دی ہے۔ میں آل ورلڈ حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کی تمام تنظیموں سے کہوں گا کہ یہ ڈھکوسلا حقوق انسانی کی بات کرنے کا، ہیومن رائٹس کی بات کرنے کا یہ ناٹک بند کرو، اور اگر سچ مچ تم حقوق انسانی اور ہیومن رائٹس کے علمبردار ہو تو پھر اسرائیل کے آتنک پر روک لگاؤ۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، خبر آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے 15,000 فوجی تعینات کر دیے، اور خبریں ہیں کہ وینزویلا پر کسی بھی وقت امریکہ حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنوبی امریکی ملک وینزویلا کے ساتھ تنازع کی خبریں جو شروع سے گردش کر رہی ہے، اب ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ انہوں نے وینزویلا میں اس ہفتے کئی اعلیٰ سطحی بریفنگ اور خطے میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کی نمائش کے بعد کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ٹرمپ نے 15,000 فوجی ایکسٹرا تعینات کر دیے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وینزویلا پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے جمعہ کے روز اشارہ دیا کہ وہ تارکین وطن اور منشیات کے بہاؤ کو کم کرنے اور حکومت کی تبدیلی کے امکان کے لیے اپنی کوششوں کے قریب جا رہے ہیں۔ بالکل ہمارا جو پڑوسی ملک ہے نیپال، وہاں سے بڑی خبریں آ رہی کہ نیپال میں اب عام انتخابات کا مکمل شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ نیپال کے حالات کیا ہوئے تھے آپ کو سب کو معلوم ہے۔ نیپال میں کس طریقے سے ماحول بنا یہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ جی ہاں، 20 جنوری سے بتایا جا رہا ہے کہ نیپال میں نامزدگی کاغذات داخل کیے جائیں گے اور 5 مارچ کو ووٹنگ ہوگی۔ لیکن اب کچھ لوگ، جو حالات نیپال میں ہوئے تھے، لوگ کہہ رہے کہ وہی حالات اب ہندوستان میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت کے بہار میں جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے اس سے بہار کی جنتا بالکل ناخوش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ دیا ہی نہیں۔ ایک علاقے سے تو مجھے فون آیا کہ صاحب جس پارٹی نے یہاں پرچار ہی نہیں کیا وہی پارٹی جیتی، اور کمال کی بات ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی والوں کو مار کر بھگایا جا رہا تھا وہاں پر بھی بی جے پی جیتی۔ تو بہار میں بھی زبردست آندولن احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیپال کی طرح بہار میں بھی اور ہندوستان میں بھی حالات بگڑ سکتے ہیں۔ بی جے پی نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اب لوگ چڑ چکے ہیں، جنتا غصے میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم جنتا سے اپیل کریں گے کہ ہمارے پیارے ملک کو نیپال بننے نہیں دینا ہے۔ ہاں، بی جے پی کا مقابلہ کرنا ہے، نریندر مودی کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی جمہوری طریقے سے شانتتا پورن انداز میں مودی اور بی جے پی کو ہٹانے کے لیے آپ کو روڈ پر آنا ہے، لیکن توڑ پھوڑ، سرکاری سمپتیوں کو نقصان پہنچانا اور امن کو ختم کرنا، دنگے فساد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نیپال میں اس سے پہلے ہوا اور نیپال کے حالات بھی ہم نے دیکھا۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।